الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ رب کریم جل جلالہ نے منافقین کے مختلف معاملات بیان فرمائے۔ اب دو مثالیں دے کر ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، ان کی حالت کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ وہ کس طرح کی کیفیت سے گزر رہے تھے، کس طرح کی کیفیت سے دوچار تھے، تو اس کے لیے ایسی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جن سے ہمیں صورتحال کا، کیفیت کا، بیک گراؤنڈ کا بہت واضح انداز میں بہت واضح طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی صورتحال، ان کی کیفیت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی کیفیت جس نے آگ روشن کی۔ لما جاء بحقیقت حالہم عقبها بدرب المثل زیادتاً فی التوضیح والتقریر۔ جب منافقین کی حالت کی حقیقت آ گئی، بیان ہو چکی، تو اس حقیقت حال کے پیچھے ضرب المثل اللہ تبارک و تعالی لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وضاحت اور پختگی میں زیادتی کرتے ہوئے، تاکہ مزید ان کی کیفیت واضح ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي الْقَلْبِ، کیونکہ ضرب مثل جو ہوتی ہے یہ دل میں زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ وَأَقْمَعُ لِلْخَصَمِ الْأَلَدِّ، اور یہ ڈھیٹ جھگڑالو دشمن کی زیادہ کاٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ لِأَنَّهُ یریک المتخیل یریک المتخیل محققا، کیونکہ وہ تمہیں دکھاتا ہے متخیل کو حقیقی انداز میں۔ وہ ضرب المثل تمہیں دکھاتی ہے متخیل کو، خیالی چیز کو، حقیقی صورتحال میں، خارجی صورتحال میں، والمعقولہ محسوساً، معقول کو محسوس کے طور پر۔ ولا امر ما اکثر اللہ، ولی امر ما اکثر اللہ فی کتبہ الامثال، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں میں امثال کو
زیادہ پیش کیا ہے، زیادہ بیان کیا ہے۔ وفشت فی کلام الانبیاء والحکماء، اور انبیاء اور حکماء، علماء کے کلام میں مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ والمثل فی الاصل بمعنی النظیر، اصل میں مثل نظیر کے معنی میں ہوتی ہے۔ یقالو مثل، کہا جاتا ہے مثل، مثل، مثیل، کشبہ، شبہ اور شبیہ، انہی اوزان پر۔ ثم کیلا پھر کہا گیا للقول السائری تمام قولوں کو، الممثل مدربہ بموردہ، جن کو اپنے محل میں مثل بنایا جاتا ہے، اپنے موقع کا مثل بنایا جاتا ہے، اپنے موقع کی مثال بنایا جاتا ہے۔ ولا یضرب الا ما فیہ غرابۃ، اور انہیں نہیں یضربو، اور انہیں نہیں پیش کیا جاتا مگر اس جگہ میں جہاں کچھ عجیب ہو، جہاں کچھ انوکھا ہو، غرابت ہو۔ وَلِذَلِكَ حُفِظَ عَلَيْهِ مِنَ التَّغْيِيرِ، اسی وجہ سے ضرب المثل پر تبدیلی سے محافظت کی جاتی ہے، تبدیلی سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ثم استعیر لكل حال او قصۃ او صفۃ لها شان، پھر لفظ مثل کو ہر حال، قصے یا صفت کے لیے استعارہ کر لیا گیا جس کی کوئی شان ہو، جس کا کوئی معاملہ ہو، جس سے کچھ سمجھ آتا ہو۔ وفیہا غرابت، اور اس میں کچھ انوکھا ہو۔ مثل قولہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال۔ وقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وللہ المثل الاعلی، والمعنی حالہم العجیبۃ الشان۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ بتتا ہے کہ منافقوں کا عجیب حال، منافقوں کا عجیب معاملہ کا حال ہی اس کی حالت کی طرح ہے، اس کی کیفیت کی طرح ہے۔ من استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی۔ والذی بمعنی الذین، الذی بمعنی الذین ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا إِنْ جُعِلَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي بِنُورِهِمْ، اگر ضمیر کے مرجع کو بِنُورِهِمْ میں الذی جو ہے ضمیر کا مرجع بنایا جائے بِنُورِهِمْ میں، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ جائز ہوگا، وَلَمْ يَجُزْ وَضْعُ الْقَائِمِ مَوْضَعَ الْقَائِمِينَ، حالانکہ القائم کو القائمین کی جگہ
مقرر کرنا، رکھنا، بولنا جائز نہیں ہوتا، لِأَنَّهُ غیر مقصود بالوصف، کیونکہ یہ مقصود بالوصف نہیں ہے، صفت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بل المقصود الجملۃ التي هي صلته، بلکہ مقصود وہ جملہ ہے جو الذی کا صلہ ہے، وهو وصلۃ الی وصف المعرفۃ بها، اور یہ جو الذی ہے یہ تو ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے اس کے ساتھ معرفہ کو متصف کرنے کا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمٍ تَامٍ، اور اس لیے کہ اسم موصول اس میں تام نہیں ہوتا، بل ہوا کل جزء منہ، بلکہ وہ اسم کے جز کے مرتبے میں ہوتا ہے، فَحَقُّهُ أَلَّا يُجْمَعَ كَمَا لَمْ يُجْمَعَ أَخَوَاتُهَا، تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے جمع نہ لایا جائے، جیسا کہ اس جیسے جو دوسرے اسم موصول ہیں انہیں جمع نہیں لایا جاتا، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، اور اس میں واحد اور جمع برابر ہوتے ہیں، وَلَيْسَ الَّذِينَ جَمْعُهُ الْمُصَحَّحُ، اور الَّذِينَ جو ہے وہ اس کی جمع صحیح نہیں ہے، جمع سالم نہیں ہے، بل ذو زیادت زیدت، بلکہ وہ کچھ زیادتی کے ساتھ زائد کی گئی ہے، بڑھائی گئی ہے، لزیادت المعنی، معنی کی زیادتی کے لیے، ولذالک جاء بالیاء ابدا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ یا کے ساتھ آتی ہے، علی اللغت الفصیحۃ، فصیح لغت پر، التی علیہ التنزیل، وہ فصیح لغت جس پر قرآن پاک بھی ہے، وَلِقَوْنِهِ مُسْتَطَالًا بِصِلَتِهِ اُسْتُحِقَّ التخفیف، اور اس لیے کہ الذی اپنے صلے کی وجہ سے طویل ہے، اپنے صلے کے ساتھ اس میں موصول طویل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ تخفیف کا استحقاق رکھتا ہے، وَلِذَالِكَ بُلِغَ فِيهِ، اسی وجہ سے اس میں موصول میں تخفیف میں مبالغہ کیا جاتا ہے، تخفیف کے حوالے سے مبالغہ کیا گیا ہے، فَحُذِفَ یاؤہ، تو اس کی یا کو حذف کر دیا گیا، ثم کسرت، ثم کسرت ہو، پھر اسے کسرہ دے دیا گیا، ثم اکتسر علی اللام، پھر لام پر اکتفا کیا گیا، فی اسماء الفاعلین والمفعولین، اسماء اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، او قصد به جنس المستوقدین، یا پھر واحد اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر مقصود آگ جلانے والوں کی جنس ہے، اول فوج الذی استوقدا، یا پھر یہاں پر وہ فوج مراد ہے، وہ جماعت مراد ہے جس نے آگ روشن کی، والاستیقاظ طلب القود والسعی فی تحصیلہ، استیقاظ کا مطلب ہوتا ہے
آگ دہکانے کو طلب کرنا، چاہنا، اور اس کے حصول میں اس دہکنے والی آگ کے حصول میں کوشش کرنا۔ وَهُوَ سُطُوعٌ النَّارِ وَارْتِفَاعُ لَهَبِهَا، اور کود کا مطلب ہوتا ہے آگ کا اٹھنا اور شعلوں کا بلند ہونا۔ وَاشْتِقَاقُ النَّارِ من نارا ینور نورن، اور نار کا اشتقاق نارا ینور نورن سے ہے، اذا نفرا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز بدکے، لین فیہا حرکتن و استرابن، کیونکہ آگ میں حرکت اور بے چینی ہوتی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے اس جلانے والے کے گرد کو روشن کر دیا، این نارو ما حولہ ما حول المستوقد، یعنی آگ نے جو جلانے والا ہے، جو مستوقد ہے، اس کے ارد گرد کو ان جعلتھا متعدیتن، اگر اسے متعدی قرار دیں، وَإِلَّا، اور اگر متعدی نہ قرار دیں، امکنا ان تکونا مسندتن الی ما، اگر اس کو متعدی قرار نہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ امکنا ممکن ہوتا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہو، اس کی اسناد جو ہے وہ ماں کی طرف ہو۔ والتانیث، ادات کی جو تانیث ہے، لأن ما حولہ اشیاء و اماکن، ادات کی تانیث اس لیے ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، او الی ضمیر الناری، یا پھر ادات کی جو ضمیر ہے وہ نار کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے وہ مؤنث ہے۔ وما موصولۃ فی مانن، اور مانل امکنہ تھی، اور ما موصولہ ہوگا امکنہ کے معنی میں، نصیبہ للظرفیتی، جب امکنہ کے معنی میں لیں گے تو اسے ظرف ہونے کی بنا پر نصب دیا جائے گا، او مزیدت، یا پھر ما جو ہے وہ زائدہ ہے، وحولہ ظرف، اور حولہ جو ہے وہ ظرف ہے۔ وتالیف الحول للدورانی، لفظ حول کی تعریف، لفظ حول کی جو ترکیب ہے وہ گول کے لیے ہے، گھومنے کے لیے، دوران کے لیے ہے۔ کیلا للعامی حول، سال کو بھی حول کہا جاتا ہے، لأنہ یدور، کیونکہ وہ بھی گھومتا ہے، وہ بھی مختلف زمانوں میں، مختلف موسموں میں گھومتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ جواب لما، لما کا جواب ہے والضمیر للذی، اور ضمیر جو ہے وہ الذی کی طرف لوٹے گی۔ جمعہ للحمل علی المعنی، ضمیر کا جمع ہونا بنورہم، یہ معنی پر محمول کرنے کی وجہ سے ہے، معنی پر حمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ وعلی ھذا انما قال، اسی وجہ سے فرمایا بنورہم، ولم یکن بنارہم، بنارہم نہیں فرمایا، انہوں نے تو نار جلائی تھی، آگ جلائی تھی۔ لأنہ المراد من ایقادھا، کیونکہ
وہی مقصود تھی، روشنی ہی مقصود تھی ان کے جلانے سے، او استنافن، یا پھر یہ ایک نیا جملہ ہے اجیبہ بھی، اعتراض السائلی، سائل، جس جملے کے ذریعے سائل کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، یقولو، جو سائل یہ پوچھتا تھا، ما بالہم شبہت حالہم بحال مستوقد انتفات نارہم، کہ وہ پوچھتا تھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے، منافقین کا کیا معاملہ ہے کہ ان کے حال کو آگ جلانے والے کے حال سے تشبیہ دی گئی جس کی آگ بجھ گئی، او بدل من جملت تمثیلی علی سبیل البیانی، یا پھر یہ جملہ جو ہے تمثیل والے جملے سے بدل ہے وضاحت کے طور پر، بیان کے طور پر، والضمیر علی الوجہین للمنافقین، ضمیر دونوں صورتوں پر منافقین کی طرف لوٹے گی، والجواب محذوف، جواب یہاں پہ محذوف ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، فلما ذهبوا به للاجازی، اختصار کے لیے، ایجاز کے لیے، و امن الباسی، اور التباس سے محفوظ ہونے کی وجہ سے، و اسناد الاذہابی الی اللہ تعالی، اور اللہ کی طرف نور لے جانے کی نسبت، اذہاب کی نسبت، اذہاب کی اسناد، اما لأن الکل بفعلہ، یا تو اس وجہ سے کہ سارے کے سارے فعل، سبھی چیزیں اللہ ہی کے کرنے سے ہیں، اللہ ہی کے فعل سے ہیں، وَإِمَّا لِأَنَّ الْإِطْفَاءَ حَصَلَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ جو بجھانا ہے وہ حاصل ہوا ہے ایک مخفی سبب سے، او امر سماوی، یا پھر کسی آسمانی وجہ سے، کریحن او مطرن، آسمانی وجہ ہوا ہو سکتی ہے، بارش ہو سکتی ہے، او للمبالغتی، یا پھر اللہ کی طرف نسبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مبالغے کے لیے، وَلِذَالِكَ أُدِّيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ دُونَ الْحَمْزَةِ، اسی وجہ سے فعل کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا، نہ کہ حمزہ کے ساتھ، لما فیہا من معنی الاستصحاب والاستمساکی، کیونکہ با کے ساتھ متعدی کرنے میں استصحاب یعنی مصاحبت، ساتھ رکھنے کے معنی، و استمساک اور تھامے رکھنے کے معنی ہے، یقالو ذهب السلطان بمالہ اذا اخذہ، کہا جاتا ہے ذهب السلطان بمالہ، یہ اس وقت کہتے ہیں جب بادشاہ کسی کا مال لے لے، اذا اخذہ، وما اخذہ اللہ وامسکہ فلا مرسل لہ، جسے خدا لے لے اور روک لے، فلا مرسل لہ، تو اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، وَلِذَالِكَ عُدِّلَ عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ الى النور، اسی وجہ سے لفظ دو سے عدول کیا گیا جو کہ لفظ اضاعت کا مقتضا تھا، استوقدہ کا مقتضا تھا، کس کی طرف عدول کیا گیا، الی النور، نور کی طرف، فإنه لو قیل، تو
اگر کہا جائے، اگر سوال کیا جائے ذہب اللہ، اگر کہا جاتا ذہب اللہ بضوئہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، احتمل ذہابہ بما فی الضوء من الزیادتی، تو احتمال ہوتا اس کے جانے کا جو روشنی میں دو میں زیادتی ہوتی ہے، وبقاء ما یسمى نورا، اور باقی رہنے کا اس چیز کے جسے نور کہا جاتا ہے، والغرض ازالۃ النور عنہم رأسا، حالانکہ غرض یہاں پہ ان سے مکمل طور پہ نور کا زائل کر دینا تھا۔ اللہ ترى کیف قرر ذلك وعقد، آپ غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو مقرر کیا، پختہ کیا اور موقت کیا، کہاں؟ بقولی، اپنے اس قول سے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، فَذِكْرُ الظُّلْمَةِ الَّتِي هِيَ عَدْمُ النُّورِ، تو اندھیرے کا ذکر جو کہ عدم نور ہے، روشنی کا نہ ہونا ہے، وَانْتِمَاسُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، اور اس کا بجھ جانا مکمل طور پہ، وَجَمَعَهَا وَنَكَّرَهَا وَوَصَفَهَا، اور ظلمات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جمع بیان فرمایا، نکرہ بیان فرمایا، اس کی صفت لگائی لا یبصرون بِأَنَّهَا ظُلْمَةٌ، کہ یہ ایسا اندھیرا ہے خالصۃ، جو بالکل خالص ہے، لا یترا فیہا شبہانی، جس میں دو شخص ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے، دو شخص ایک دوسرے کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ وَتَرَكَ فِي الْأَصْلِ بِمَعنَى طَرَحَ وَخَلَّى، اور طرح کا جو ہے وہ اصل میں طرح اور خلا کے معنی میں ہے، وَلَهُ مَفْعُولٌ وَاحِدٌ، اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، فَدُمِنَ معنی سَيَّرَ، اور اس میں جو ہے وہ سیرہ کے معنی کو متضمن کیا گیا، فَجَرَى مَجْرَى أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، لہذا اسے افعال قلوب کے قائم مقام جاری کیا، بیان کیا، كَقَوْلِهِ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور شاعر کا قول، فَتَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ، وَالظُّلْمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِّن قَوْلِهِمْ، ظلمت ماخوذ ہے عربوں کے اس مقولے سے، ما ظلم کا ان، ما ظلم کا ان تفعل کذا، کہ تمہارا ظلم نہیں ہے کہ تم اس طرح کرو، ای ما منعکا، یعنی کون سی چیز تمہیں منع کرتی ہے، کون سی چیز نے تمہیں منع کیا، لِأَنَّهَا تَسُدُّ الْبَصَرَ، کیونکہ ظلمت جو ہوتی ہے، اندھیرا جو ہوتا ہے، وہ
دیکھنے کو روک دیتی ہے، بصارت کو روک دیتی ہے، وَتَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، اور رویت کے، دیکھنے کے آڑے آ جاتی ہے، وَظُلُمَاتُهُمْ، منافقوں کی ظلمتیں کیا تھیں؟ ظلمت الکفری و ظلمت النفاقی و ظلمت یوم القیامتی، کفر کی ظلمت، نفاق کی ظلمت، قیامت کے دن کی ظلمت، یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، او ظلمت الدلال، یا پھر گمراہی کی ظلمت، ظلمت سخط اللہ، اللہ کے غضب کی ظلمت، و ظلمت العقاب السرمدی، ہمیشگی والے سزا کی ظلمت، ہمیشگی والے عذاب کی ظلمت، او ظلمت شدیدت، یا پھر ظلمات جو جمع ہے وہ ایک شدید ظلمت ہے، کانہا ظلمات متراکمات، گویا کہ وہ تے در تے لگی ہوئی کئی ظلمتیں ہیں، کئی اندھیریاں ہیں، ومفعول لا یبصرون، اور لا یبصرون کا مفعول من قبیل متروح متروکی، نسیم منسیہ کے قبیل سے ہے، گروہ سے ہے، باب سے ہے، فکأن الفعل غیر متعدد، گویا کہ لا یبصرون یہاں پہ فعل غیر متعدی ہے، والآیت مثل ضربہ اللہ لمن آتاہ ضربا من الہدی، آیت کریمہ مثال ہے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آیت کریمہ مثال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت سے کچھ پاتا ہو، جس نے ہدایت سے کچھ لیا ہو، فَأَضَاعَهُ، پھر اسے ضائع کر دیا ہو، وَلَمْ يَتَوَصَّلْ بِهِ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ، اور اس ہدایت کے ذریعے وہ ہمیشہ کی نعمتوں تک نہ پہنچ سکا ہو، فَبَقِيَ مُتَحَيِّرًا مُتَحَسَّرًا، تو وہ باقی رہ جائے گا حیرت زدہ، حسرت زدہ، تقریراً و توضیحاً، تقریر کے طور پہ، وضاحت کے طور پہ، لما تضمنت الآیت الاولی، اس کی جس بات کو پہلی آیت متضمن ہے، وَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، اور اس آیت کے عموم کے تحت داخل ہو جائیں گے وہ سارے منافقین، فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے ضائع کر دیا اسے جسے ان کی زبانوں نے بولا تھا، یعنی حق، بِإِسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، کفر کو ظاہر کرنے کے ذریعے، و اظہار ہی، کفر کے اظہار کے ذریعے، ہینا خلو الی شیاطینہم، جب وہ اکیلے ہوئے اپنے شیطانوں کی طرف، ومن اثر من آثرت دلالت علی الہدا المجعول لہو بالفطرتی، اور یہ اعتبار کا اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جس نے گمراہی کو ترجیح دی اس ہدایت پر جو اسے حاصل ہوئی تھی فطری طور پہ، قدرتی طور پہ، او ارتد عن دینہ بعد ما آمنا، یا پھر جو اپنے دین سے ایمان لانے کے بعد
مرتد ہو گیا تھا. ومن صح له احوال الارادتی، اور جنہیں ارادے کے احوال، جس کے لیے ارادے کے احوال درست ہوئے، فَإِدَّا احوال المحبتی، اور اس نے دعویٰ کر دیا محبت کے احوال کا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے دور کر دیا ما اشرک علیہ، جو اس پر چمکا تھا، من نور الارادتی، ارادت کا نور، جو سلوک کے، ارادت کے، یا جو ہے تصوف کے انوار اس پر طاری ہوئے تھے. جب اس نے ان احوال کو دیکھ کر دعوی محبت کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ انوار دور کر دیے. اس کے لیے بھی یہ مثال ہے، او مثل لایمانہم من حیث انہ یعود علیہم بحقن الدماء وسلامت الاموال والاولاد ومشارکت المسلمین فی المغانم والاحکام بالنار الموقدۃ للاستضاءۃ. یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت تشبیہ دی ہے منافقین کے ایمان کے ساتھ، کہ اس حیثیت سے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ان پر لوٹتا ہے جانوں کی حفاظت، مال اور اولاد کی سلامتی، اور مسلمانوں کے ساتھ غنیمتوں میں شریک ہونے اور احکام میں شریک ہونے میں. بالنار الموقدتی، اسے تشبیہ دی، اس طرح کی کیفیت جو تھی ان کی، اس کو تشبیہ دی اس روشن ہونے والی آگ کے ساتھ، للاستداعتی، جو روشنی حاصل کرنے کے لیے جلائی گئی ہے، ولذہاب اثرہ، اور اس کے اثر کے ختم ہو جانے کے ساتھ، وانطماس نورہ، اور اس کے نور کے مٹ جانے کے ساتھ، باہلاکہم، ان کے ہلاک ہونے کو، وافشاء حالہم، ان کے حال کے کھل جانے کو، بکھر جانے کو، باطفاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے بجھا دینے کے ساتھ، ٹھنڈا کر دینے کے ساتھ، ایہا، اس آگ کو، و اذہاب نورہا، اور اس کے نور کو لے جانے کے ساتھ. چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں.